پھر حقیقت یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے پھیپھڑوں کے اوپر جو اسموگ کا اثر ہے وہ اتنا برا ہے کہ ہم اندازہ بھی شاید نہیں کر سکتے۔ میں سب سے پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی انوائرمنٹل سائنٹسٹ نہیں ہوں، میں ایکولوجسٹ نہیں ہوں، نہ ہی انوائرمنٹ کی پالیسی وغیرہ یہ چیزیں میرا شعبہ نہیں ہے، بلکہ میرے بچپن کے دوست احمد رافع عالم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ ان کا شعبہ ہے۔ ان کو کالج کے بعد سے ہی ان کی دلچسپی اس چیز میں بڑھی اور انہوں نے مجھ سے بھی اس پر بات کرنی شروع کی اور کہا ڈیوڈ ہاروی کو پڑھو، اس کو پڑھو وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے اکثر و بیشتر ہوتا ہے ہم لوگوں میں، ہم کہتے تھے ہاں ہاں کریں گے سوچیں گے، یہ نہیں کہ میں اس کو کوئی غلط سمجھ رہا تھا اس کی دلیل کو، مگر یہ کہ جیسے ہم سبھی کرتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ بھی ایک اہم موضوع ہے مگر فی الحال ہمیں دوسرے موضوعوں پہ بات کرنی ہے، دوسرے ایشوز پہ کرنی ہے، ٹالتے رہے۔ اور اس میں ہم سبھی قصوروار ہیں کہ ہم انوائرمنٹلزم کو، ایکولوجی کو، انوائرمنٹ کی تحریک کو ایسے ہی سمجھتے رہے کہ بس یہ تو کوئی گارڈننگ کا مسئلہ ہے کہ معاملات ٹھیک کرنے، مگر اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پوری طرح سے یہ احساس ہو کہ یہ جو معاملہ ہے یہ تمام سماج سے تعلق رکھتا ہے، تہذیب سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ سرمایہ داری نظام جس تیزی سے، جس طرف، جس نہج پہ ہمیں لے کر جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں جیسے میں نے یہاں لکھا ہے ایک ایکولوجیکل اپوکلپس کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو کچھ ایسی باتیں کہوں گا جو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ اسموگ کیا ہوتی ہے۔ اسموک اور فوگ جب مکس ہو جاتی ہے تو اسموگ ہو جاتی ہے۔ فوگ تو بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ راستہ کیا ہے کیا نہیں، کبھی اسموگ کا نہیں سنا جب تک کہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کا کیا رزلٹ ہوا۔ اس میں نائٹروجن آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، کاربن مونوکسائڈ اور کئی قسم کی والیٹائل آرگینک کمپاؤنڈز جو ہیں ہوا کے اندر گردش کرتے ہیں، اور اس سے ریسپریٹری ایشوز بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو آپ کے لنگز کے اندر گھس جاتے ہیں، اور لنگز کے اندر گھس کے وہ کمبخت آپ کے خون کے اندر چلے جاتے ہیں، اور خون کے اندر جا کے وہ کارڈیو ویسکولر پرابلمز بھی، یعنی کہ دل کے پرابلمز بھی پیدا کر دیتی ہیں، اور وہ دماغ بھی خراب کر دیتی ہیں، مینٹل ہیلتھ ایفیکٹس بھی اس کے ہو جاتے ہیں، اور لنگ کی کیپیسٹی بھی وہ بالکل تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پری میچور مورٹیلٹی بھی، یعنی کہ آپ کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید آلریڈی آپ کی زندگی کم سے کم 3-4 ہو سکتا ہے 5 سال کم ہو چکی ہے آلریڈی آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی، خاص طور پہ نوجوانوں کی۔ اب اس پہ ڈیبیٹ جو حکومتی سطح پر ہو رہی ہے وہ 2 موضوعات پر ہو رہی ہے۔ ویسے تو ظاہری بات ہے کئی قسموں کی شکلیں ہیں، کئی طریقوں سے ہم کاربن کو ہوا کے اندر پھینک رہے ہیں، مگر جو مین چیزیں ہیں وہ 2 ہی ہیں۔ ایک تو وہیکل کی ایمیشنز ہیں، ٹرانسپورٹیشن سیکٹر ہے، اور دوسرا کراپ برننگ کا مسئلہ ہے۔ اور حکومت کی زیادہ تر توجہ کراپ برننگ پر ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے انڈیا سے بھی کہا ہے کہ جی انڈیا میں بہت زیادہ کراپ برننگ ہو رہی ہے، آپ فارمرز کو اریسٹ کریں۔ انڈیا کے اندر بھی فارمرز کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے 3000 وہ مشینیں دی ہیں، جو مشینیں جو ہیں وہ کراپس کو مٹی کے اندر ملا دیتی ہیں بجائے اس کے کہ آپ کراپس کو جلائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں 5000 تک نہیں، سوری 1000 مشینیں دی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم 5000 مشینیں دیں گی، وہ بڑی مہنگی مشینیں ہیں۔ اور دوسری طرف معاملہ ہے جو آپ کے سامنے ٹریفک کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ گاڑیوں پہ گاڑیاں، وہ ہمیں یاد ہے 1980s کے اندر جب بینکوں نے یہ شروع کیا نیا سلسلہ کہ جی آپ کار پہ لون پہ کار لے لیں، اور دھڑا دھڑ لوگوں نے گاڑیاں لینی شروع کر دیں۔ جہاں ہمارے پاس ایک گاڑی ہوتی تھی وہاں اب انہی فیملیز کے پاس 4-4 5-5 گاڑیاں بھی آ گئی ہیں۔ تو معاملہ یہی ہے آپ کے سامنے کہ حکومت کی تمام توجہ جو مجھے نظر آ رہی وہ یہی ہے کہ کراپ برننگ کے حوالے سے ہے۔ ہاں لاک ڈاؤن کر دیں گے، مگر اس کے علاوہ انہوں نے کوئی خاص توجہ دوسری کاز کو نہیں دی۔ اب میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگرچہ کراپ برننگ ایک وجہ تو ضرور ہو سکتی ہے، مگر آخر کار کراپ برننگ کو پچھلے 5 سالوں سے شروع تو نہیں ہوئی، یہ تو جب سے پنجاب کے اندر ایگریکلچر ہو رہا ہے، اور سال میں کتنے 2 دفعے 2-3 ہفتوں کے لیے کراپ برننگ 2-3 آپ نے سن لیا۔ رافع اس چیز میں میرے سے بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ تو آپ نے سنا کہ صرف 2-3 ہفتے کے لیے کراپ برننگ، 2-3 ہفتے کے اندر ساری کراپس جو ہیں وہ تو برن ہو ہی جاتی ہیں۔ نومبر دسمبر میں یہی معاملہ کیوں ہوتا ہے، باقی پورے سال میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو فاگ بنتی ہے اس کے اندر کاربن جو ہے وہ پھنس جاتی ہے اور وہ واش آؤٹ نہیں ہوتی۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے، میرے سامنے تو سوال یہی تھا کہ کیا ٹرانسپورٹ سیکٹر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا یہ کراپ برننگ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اور بھی اس کی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پہ بڑے بڑے پاور پلانٹس ایسے ہیں جو کول پر چلتے ہیں، وہ ساہیوال کے اندر ایک بہت بڑا ایسا کول ہے، مگر اکثر وہ سدن پنجاب کے اندر، رحیم یار خان کے اندر کئی اور ایسے کول فائرڈ پلانٹس وغیرہ موجود ہیں، اور آگے بھی سندھ کے اندر۔
تو وہ بھی ایک وجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اینالسٹ یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ مین دو وجوہات یہی ہیں۔ میں آپ کو یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ آج سے چند سال پہلے ہی جب کووڈ کا لاک ڈاؤن ہوا تو اس وقت تمام تر بزنسز وغیرہ گھر سے ہو رہی تھی، کام کاج گھر سے ہو رہا تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت میں یہی سوچ رہا تھا، اس وقت تک میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ کراپ برننگ کی وجہ سے اسموگ ہو رہی ہے۔ اور جب کووڈ کا لاک ڈاؤن ہوا میں حیران رہ گیا، حیران اور پریشان ہو گیا کہ ایک دم سے ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آنے شروع ہو گئے، ایک دم سے بادل نظر آنے شروع ہو گئے، نیلا آسمان نظر آنا شروع ہو گیا۔ نومبر دسمبر کے اندر ایسا ماحول نظر آیا، پورا ملکی وے ایک دم سے دوبارہ سے کھل گیا۔ ہم باہر ستاروں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کو بتا رہے تھے کہ یہ گریٹ ڈپر ہے، یہ جیمنائی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے۔ سب کچھ تبدیل ہو گیا، پورا ماحول ہی تبدیل ہو گیا۔ اٹ واز شاکنگ ایکچولی، اتنے بڑے پیمانے پر۔ تو جناب عالی یہ دیکھیں، اخباروں کی رپورٹیں بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ ایکسپریس ٹریبیون نے لکھا ہے کووڈ-19 لاک ڈاؤن، لاہور انجوائز ڈراسٹک ڈراپ ان پولوشن امid لاک ڈاؤن۔ ٹھیک ہے جی، اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا جو ایکسپریس ٹریبیون نے اکٹھا کیا ہے، تو اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس AQI کہاں پہ تھا؟ 18 سے لے کے 65 تک، صرف 18 to 65، جو کہ بالکل سیف زون کے اندر ہے۔ 18 تو کچھ بھی نہیں ہے نا، بالکل سیف زون کے اندر ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے مزید آپ دیکھیں، مزید جو رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جو NO2 ہے، PM10 ہے، PM25 ہے، ہر چیز کے اندر ڈراپ ہوا۔ مثال کے طور پہ ایوریج جو PM2.5 لیولز ڈراپ ہوئے وہ they went down to 71.68 by May 2020۔ تو یہ ڈیٹا سائنٹسٹ نے اکٹھا کیا ہے ہمارے سامنے۔ یہ دیکھیں مزید اور سائنٹیفک سٹڈی نکال کر آپ کو دکھائی ہے۔ 42% ڈراپ ان PM2.5 کانسنٹریشن ہوا اس پیریڈ کے اندر، 42% ڈراپ، یعنی تقریباً آدھا ہو گیا۔ 72% ڈراپ ہو گیا ان PM10 کانسنٹریشن، اوئے ہوئے ہوئے، یعنی کہ 3/4 حصہ اس کا تو ختم ہی ہو گیا۔ اور 30% ڈراپ تقریباً نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کے اندر بھی ہوا کانسنٹریشن۔ یہ سائنٹیفک سٹڈی آپ کے ساتھ سامنے موجود ہے، اس ڈیٹا میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب سوال آپ کے سامنے سادہ سا یہ ہے، کیا 2020 کے اندر فوگ نہیں آئی تھی؟ کیا سردیاں نہیں ہوئی تھیں؟ بالکل سردیاں ہوئی تھیں۔ کیا اس 2020 کے اندر کسانوں نے فصلوں کو جو بچ گئی تھی ان کو آگ نہیں لگائی؟ بالکل لگائی۔ کیا وہ ختم ہو گیا تھا؟ بالکل ختم نہیں ہوا۔ کیا انڈیا سے جو ہوا آتی ہے اللیجڈلی وہ ہوا آنی ختم ہو گئی تھی؟ آپ نے کوئی دیوار لگا دی تھی اس وقت، انڈیا نے کوئی پنکھے لگا دیے تھے کہ دوسری طرف چلے گئے؟ نہیں، ساری کنڈیشنز وہی تھی، سب کی سب کنڈیشنز وہی تھیں، صرف ایک چیز تبدیل ہوئی۔ وہ چیز کیا تبدیل ہوئی؟ یہ تصویر ہے آپ کے سامنے کہ یہ فوج نکلی ہوئی ہے باہر اور یہ لوگوں سے کہہ رہی ہے گھر جاؤ، لاک ڈاؤن ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ڈرامیٹکلی ٹریفک ڈراپ ہو گئی، ہیوج لیول پہ ٹریفک کم ہوئی۔ تو جب یہ ٹریفک کم ہوئی تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت ماحول کیا تھا، اور آج کا ماحول دیکھ لیں کہ یہ آپ کے سامنے رپورٹ موجود ہے جناب عالی کہ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 1900 پہ پہنچ گیا ہے۔ والے جو ہیں وہ تو سر پٹا کے بیٹھ گئے ہیں کہ یار آپ لوگ زندہ کیسے ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ معاملات کیا ہیں۔ اور یہ اگر آپ کو پاکستانیوں پہ یقین نہیں ہے تو یہ جناب عالی IQ ایئر سوئس کا ڈیٹا ہے، 1900 پہ لاہور میں پہنچا ہوا تھا AQI۔ اور اس دن جس دن 1900 پہ یہ پہنچا ہوا تھا تو 1000 بندہ ایک دن کے اندر ہسپتالوں کے اندر ٹھا کر کے پہنچا آپ کے سامنے۔ انفیکٹ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ 2015 میں جب یہ پہلی دفعہ شروع ہوا تو 60,000 پاکستانی جو ہیں وہ اس کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے، مارے گئے، 60,000۔ اور ایوریج لیول پہ 20-30,000 بندہ جو ہے وہ اس سے، جو ڈیٹا میرے پاس ہے، ہو سکتا ہے رافع بہتر ڈیٹا آپ کو بتا سکے، ایوریج 20-30 ہزار بندہ ہر سال اس اسموک کی وجہ سے مارا جا رہا ہے۔ اور اکنامک کاسٹ بھی آپ دیکھیں، اکنامک کاسٹ انڈیا کے لیے $150 بلین، $150 بلین، اندازہ کریں یہ تو پاکستان کی آدھی GDP ہو گئی، آدھی سے زیادہ۔ اور پاکستان کے لیے پڑھ لیں آپ 47.8 بلین ڈالرز۔ ترس کے ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں یہ قرضہ دے دو، ہمیں 7 بلین دے دو، ہمیں 1 بلین دے دو، ہمیں 3 بلین دے دو، اور اس اسموک کی وجہ سے آپ کے سامنے ڈیٹا پڑا ہوا ہے، $48 بلین کا نقصان۔
مطلب یار یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سالانہ جی ڈی پی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ، سالانہ جی ڈی پی آپ کی تقریباً اگر 300 بلین ہے تو کتنا بڑا حصہ اس کا جو آپ نے اڑا کے رکھ دیا، equivalent to nearly 6% of your GDP. 6% جی ڈی پی آپ نے اپنی کم کر لی ہے. کہ یہ پتہ نہیں چلتا، اس وجہ سے پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ اکنامک ڈیٹا کو اکٹھا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ منڈی کے اندر گڈز اینڈ سروسز کون سے آئیں، تو اس میں جو انوائرمنٹل کیٹاسٹرفی ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی. تو اصل میں ہماری جو ریئل جی ڈی پی ہے جو حکومت کہہ رہی ہے 2-3% سے ہم نے گرو کیا ہے، اگر وہ کہے گی یہ، تو ریئلٹی یہ نہیں ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ ہم 4-5% سے پیچھے گئے ہیں. یہ اصل حقیقت ہے اور یہ سورس آپ کے سامنے موجود ہے. تو دوستوں ہم میں سے کافی لیفٹ کے لوگ ہیں، مارکسسٹ لوگ ہیں، تو ہم اکثر کلاس سٹرکچر پہ فوکس کرتے ہیں، طبقاتی نظام پہ فوکس کرتے ہیں. مگر کارل مارکس نے ہمیں بڑی واضح انداز میں یہ بتایا تھا، مین لیوز فرام نیچر، انسان قدرت کے ذریعے اور قدرت کے اندر اور قدرت سے ہی رہتا ہے. نیچر از ہز باڈی، انسانیت کا جسم قدرت ہے. And he must maintain a continuing dialogue with it if he is not to die. اگر انسانیت نے مرنا نہیں تو ہمیں قدرت کے ساتھ ایک رشتہ، ایک ناطہ، تعلق پیدا کرنا ہوگا. Man's physical and spiritual life is linked to nature. فزیکل زندگی بھی آپ کی جڑی ہوئی ہے، آپ کی اسپرچل زندگی بھی جڑی ہوئی ہے، آپ کی سوچ بچار بھی جڑی ہوئی ہے، سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں قدرت کے ساتھ. اینگلز لکھتے ہیں let us not however flatter ourselves over much on account of our human victories over nature. بہت خوش نہ ہوئے آپ کہ ہم نے بڑی انڈسٹریلائزیشن کر لی، ہم نے بڑی ترقی کی، بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی، 5% سے جی ڈی پی گرو کر رہی. کیوں؟ for each such victory nature takes its revenge on us. آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی فتح ہوئی، در حقیقت قدرت جو ہے وہ آپ سے بھی اس کا بدلہ اتارتی ہے. Each time we are reminded that we by no means rule over nature like a conqueror over a foreign people, but that we with flesh, blood and brain belong to nature and exist in its midst, and that all our mastery of it consists in the fact that we have the advantage over all other creatures of being able to learn its laws and apply them correctly. یعنی کہ ہمارا خون، ہمارا جسم، ہماری سوچ، ہمارا دماغ، یہ سب چیزیں قدرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. لہٰذا یہ مت سوچیں آپ کہ آپ قدرت کے اوپر حاکم ہیں. آپ حاکم نہیں ہیں قدرت کے اوپر، آپ بھی قدرت کا حصہ ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قدرت کے اصولوں کو ہاں سمجھیں کہ وہ کیسے چلتے ہیں تاکہ آپ اپنے لیے اور قدرت کے لیے بھی زندگی بہتر کر سکیں. مارکس لکھتے ہیں مزید ایگریکلچر کے حوالے سے کہ کس طرح سے سرمایہ داری نظام نے جو میٹابلزم تھا انسان کے درمیان اور زمین کے درمیان، اس کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا. کیوں؟ all progress in increasing the fertility of the soil for a given time is a progress towards ruining the more long lasting sources of that fertility. آپ سمجھ رہے ہیں ہم فرٹیلیٹی بڑھا رہے زمین کی، در حقیقت لانگ ٹرم میں آپ اس زمین کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کیپٹلسٹ پروڈکشن only develops the techniques and degree of combination of the social process of production by simultaneously undermining the original source of all wealth, the soil and the worker. سرمایہ داری نظام دولت پیدا کرتا ہے مگر اصل جو آپ کا سرمایہ اور دولت ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے، وہ انسان ہے اور وہ قدرت ہے. اسی طرح مارکس لکھتے ہیں کہ جو سرکولیشن آف میٹر بٹوین مین اینڈ سوئل ہے وہ خراب ہو جاتی. کیوں؟ بیکاز capitalism prevents the return to the soil of the elements consumed by man in the form of food and clothing. It therefore violates the conditions necessary to the lasting fertility of the soil. سرمایہ داری نظام جو ہے وہ اس قدرت کو تباہ و برباد کرتا چلا جا رہا ہے. تو دوستوں میرے نقطہ نظر میں تو آپ دیکھیں سرمایہ داری نظام نے جو ماڈل آف ڈیولپمنٹ پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ آٹوموبائل بزنسز جو ہیں دنیا کے اندر $3 ٹریلین کی اکانومی ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی جی ڈی پی کا یہ 3% حصہ ہے. اس میں ٹویوٹا ہے، اس میں ووکس ویگن ہے، اس میں ٹیسلا ہے، اس میں فورڈ ہے، اس میں کئی اور بڑی بڑی کمپنیاں شامل ہیں اور وہ خوب منافع کماتی ہیں. وہ دنیا کی امیر ترین کمپنیز ہیں اور ان کے ساتھ منسلک بہت بڑی بڑی آئل کمپنیز ہیں. وہ انہی لوگوں کو ظاہری بات ہے گاڑی تو چلے گی جب اس کے اندر پیٹرول جائے گا، تو وہ جو پیٹرول کی ارامکو اور یہ وہ سب کچھ، آپ برٹش پیٹرولیم وغیرہ تو خیر پرانی ہو گئی، برما شیل اس سے بھی پرانی وغیرہ وغیرہ جتنی بھی ساری ہیں، شیل وغیرہ، یہ سب وہ کمپنیز ہیں جو اس سیکٹر کی وجہ سے منافع کماتی. سو پاکستان کے اندر بھی آٹوموٹیو انڈسٹری کو دیکھ لیں، اٹ از اپروکسیمیٹلی ویلیوڈ ایٹ 8.8 بلین. بہت بڑی ہے یہ پاکستان کے اعتبار سے، ویسے دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے مگر پاکستان کی اپنی اکانومی کے اعتبار سے بہت بڑی ہے. 12% پہ یہ گرو کر رہی ہے کافی عرصے سے، اور پاکستان کی 7% جی ڈی پی جو ہے وہ آٹوموبائل سیکٹر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور 6.8 ملین لوگ جو ہیں
اس سیکٹر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس میں وہ پیٹرول پمپ کے لوگ بھی شامل ہیں, اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو اس پورے سیکٹر کو ایز اے ہول چلاتے ہیں. تو پاکستان از دا 15th لارجسٹ پروڈیوسر آف آٹو موبائلس. یہ بھی آپ اندازہ کر لیں کہ ہم دھڑا دھڑ گاڑیاں بھی بنا رہے ہیں اور لوگوں کو گاڑیاں دے دیتے ہیں. کیسے دیتے ہیں؟ بینک سے قرضے لے کے لوگ دھڑا دھڑ گاڑیاں لے رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. پاکستان میں 30 ملین رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں اور پتہ نہیں کتنی ملین موٹر سائیکلیں مزید ہیں. کیوں یہ سب ماڈل آف ڈیولپمنٹ اپنایا گیا؟ کیونکہ پاکستان کی حکومت نے کبھی اس چیز پہ بودر ہی نہیں کیا کہ اگر کسی نے اے ٹو بی پہنچنا ہے تو اس کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ بنانا ہے کہ نہیں بنانا. انہوں نے یہی سوچا ہے کہ اپنی اپنی گاڑیوں کے اندر جاؤ, بلکہ جو چھوٹا موٹا پبلک ٹرانسپورٹ ہوا کرتا تھا جب ہم نوجوان ہوا کرتے تھے وہ بھی ختم ہو چکا ہے. پہلے پھر بھی بہتر پبلک ٹرانسپورٹ ہوتا تھا لاہور شہر کے اندر, مجھے اچھی طرح یاد ہے. ایک جو بس ہوتی ہے وہ 50 لوگوں کو لے کر چلتی ہے. جب وہ بس نہیں چلتی تو اس کی جگہ کم سے کم 40-50 گاڑیاں چلتی ہیں. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹریفک کا کیا حال کر دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید وہ انوائرمنٹ کا کیا حال کر دیتی ہیں. سائیکل لینا, سائیکل پہ جانا تو لوگ بھول ہی گئے, ماں سوائے میرے دوست احمد رافع عالم جو کہتا ہے میں تو ابھی بھی سائیکل پہ جایا کروں گا ہر جگہ جہاں بھی جایا کروں. تو وہ کلچر ہی سارا ختم ہو گیا, چل کے جانے کا کلچر ہی بالکل مکمل طور پہ ختم ہو گیا. تو وجہ اس کی ساری یہ ہے سرمایہ داری نظام. اور تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کروں گا مگر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ ڈیمانڈ اور سپلائی کرو بنا ہوا ہے, جس کی ایک اور شکل ہوتی ہے مارجنل سوشل بینیفٹ یا مارجنل سوشل کاسٹ. ایک ہی بات ہے, یا مارجنل پرائیویٹ بینیفٹ اور مارجنل پرائیویٹ کاسٹ. مختصر آپ کو اور آسان کر کے آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ سرمایہ داری نظام میں جس چیز کی بھی قیمت لگتی ہے در حقیقت اس میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو بندہ چیز بنا رہا ہے, جو منڈی کے اندر چیز کو رسد کر رہا ہے, سپلائی کر رہا ہے, اس کو کیا کاسٹ آ رہی ہے. اس نے اپنی قیمت اپنی کاسٹ کے حساب سے پیدا کرنی, اور اس کی کاسٹ میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ جو خام مال سے ویسٹ پروڈکٹ پیدا ہو رہا ہے وہ میں دریا میں پھینک رہا ہوں یا میں سڑک پہ پھینک رہا ہوں یا وہ میں ادھر پھینک رہا ہوں کوڑے میں یا ادھر پھینک رہا ہوں, وہ اس کی کاسٹ میں شامل منڈی کی کنڈیشنز میں نہیں. فری مارکیٹ اکانومی میں اس کی کاسٹ میں یہ چیز شامل نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ حکومت اگر اس کو مجبور کرے کہ تم اس کو پروسیس کر کے نکالو تو اس کی کاسٹ میں پھر شامل ہوتا ہے, مگر پرائس میکنزم میں بذات خود یہ چیز شامل نہیں. نہ ہی جو سوشل بینیفٹس اور سوشل کاسٹ آ رہی ہیں وہ کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے اس چیز میں شامل ہے. آپ پے کر رہے ہیں کہ بھئی مجھے اس میں سے جو فائدہ مل رہا ہے اس کے لیے آپ پے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اسٹریٹ لائٹنگ کے لیے آپ پے نہیں کرتے, ٹیکسز کی شکل میں پے کرتے ہیں, مگر پرائیویٹ شکل میں پے نہیں کرتے, مگر سوسائٹی بینیفٹ کرتی ہے. یعنی کہ یہ جو منڈی کا نظام ہے یہ در حقیقت قیمتوں کو طے کرتا ہے صرف اور صرف اس نقطہ نظر سے کہ پرائیویٹ کاسٹ سرمایہ دار کو کتنی قیمت پڑی اور پرائیویٹ بینیفٹ کیا ہوا. یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا سماجی اثر کیا ہوا, سماج پہ اثر کیا ہوا. تو یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ فری مارکیٹ اکانومی کے تحت چیزیں چلائیں گے تو جو اس کی اوور آل کاسٹ آتی ہے سوسائٹی کو وہ اس کی قیمت میں نہیں شامل ہوگی, بلکہ کیا ہوگا اکثر و بیشتر وہ چیزیں جو کہ بہت زیادہ ویسٹ پروڈکٹ پیدا کرتی ہیں ان کی قیمتیں نیچے ہوں گی, P1 کے لیول پہ ہوں گی, اور ان کی کوانٹٹی پروڈیوسڈ Q1 کے لیول پہ ہوں گی, یعنی کہ باہر ہوں گی. اور جب آپ اس کے اندر یہ چیز شامل کر لیں کہ اس کا کل اثر سماج پر کیا ہے, کل فائدہ سماج کو کیا ہے, نقصان کیا ہے, جب آپ مارجنل سوشل کاسٹ پہ چلے آتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی کاسٹ ایکچولی بہت زیادہ ہے. اور اگر اس کو آپ کسی طرح سے اس میں شامل کر سکتے تو کیا ہوتا کہ آپ اس چیز کی قیمت بھی زیادہ لگاتے اور اس چیز کی پیداوار بھی کم کر دیتے. میں یہ اگزامپل آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی اصل مارجنل سوشل کاسٹ یا اصل سوشل کاسٹ دیکھیں گے تو آپ کو یہی بات سمجھ آئے گی کہ اتنی گاڑیاں پروڈیوس کرنے کا فائدہ نہیں ہے. کم گاڑیاں پروڈیوس ہونی چاہیے, گاڑیاں مہنگی ہونی چاہیے. اس کی جگہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی جگہ پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہونا چاہیے. یہ لگزمبرگ کا شہر ہے, انہوں نے مکمل طور پہ اپنے ملک کو اپنے پورے کے پورے ملک میں ہر جگہ پبلک ٹرانسپورٹیشن پیدا کر دی. انہوں نے کہا پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن کی اب آپ کو ضرورت ہی نہیں. چھوٹا سا شہر ہے یورپ کا, وہ کر سکتے ہیں, مگر یہی دنیا کا مستقبل ہو سکتا ہے, ادروائز مستقبل نہیں ہو سکتا.
یہ آپ کے سامنے ٹرین ہے اور یہ بجلی پہ چلتی ہے، یہ کاربن پہ اس طرح سے تو نہیں چلتی، ڈیزل پہ نہیں چلتی، پیٹرول پہ نہیں چلتی۔ جب بھی آپ کوئی ایسی اکنامک پالیسی بنائیں گے جو کہ سماج پر کل اثر کو نہیں دیکھے گی، تو اس کا رزلٹ یہی ہوگا کہ وہ چیزیں ان چیزوں کی پیداوار حد سے زیادہ ہو جائے گی جس کے نتیجے میں سماج کو نقصان ہوگا۔ اور آج جو ہم اسموگ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں وہ اسی منڈی کے نظام کے نتیجے میں دیکھ رہے ہیں، جس منڈی کے نظام میں ہم نے پبلک ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کو بنانے کی زحمت نہیں کی، بلکہ اس کو جان بوجھ کے ختم کیا اور لوگوں سے یہ کہا گاڑیاں خرید لو، خیر ہے کیا فرق پڑتا ہے، اور رزلٹ یہی ہے۔ تو ہمارے لیے ترقی پسند دوستوں کے لیے، بائیں بازو کے دوستوں کے لیے، سوشلسٹ لوگوں کے لیے، لیفٹ کے لوگوں کے لیے یہی بات ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں اب یہ پورا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن یہ اینارکک ہے، آؤٹ آف ڈیٹ ہے، بالکل یہ نقصان دہ ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی۔ اس کی جگہ پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم کا ماڈل ہونا چاہیے۔ سرمایہ داری نظام ایک ایسا نظام ہے جو کہ اینارکک ہے، اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں دیکھنا کہ دنیا تباہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ مارکیٹ اکانومی صرف اور صرف منافع کے لیے بنتی ہے، اس مقصد کے لیے نہیں بنتی کہ سماج کے اندر لوگوں کو ویلفیئر مل رہا ہے، لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، منافع بڑھتا چلا جانا چاہیے چاہے پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرمایہ داری اندھا دھند سرمایہ داری کے نتیجے میں اور سرمایہ کاری کے نتیجے میں بغیر کسی پلاننگ کے اور منافع اس اندھا دھند دوڑ میں پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل کلائمیٹ ڈیزاسٹر میں آ چکی ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے اپنے بچپن میں کہ آ جائے گی، آ چکی ہے، کھڑکی کھول کے دیکھ لیں، بلکہ نہ ہی کھولیں، اسموگ اندر آ جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اب کچھ اور سوچنا ہوگا، ہمیں کچھ ایسا نظام قائم کرنا ہوگا جو کہ منافع کی بنیاد پر نہ چلے بلکہ اس بنیاد پر چلے لوگوں کی فلاح و بہبود، لوگوں کے ویلفیئر کو، لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ایک بہتر نظام چاہیے۔ بہت شکریہ۔